حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن عراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں جب سے بالغ ہوا ہوں الحمدللہ عز وجل کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے شب قدر کو نہ دیکھا ہو۔ پھر اپنا تجربہ ارشاد فرماتے ہیں جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہوا تو 29ویں شب، اگر پیر کا پہلا روزہ ہوا تو 21ویں شب، اگر پہلا روزہ منگل یا جمعہ کو ہوا تو 27ویں شب، اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا تو میں نے 23ویں شب میں شب قدر کو پایا۔ تو اس بار منگل کو پہلا روزہ ہوا تو شیخ ابو الحسن عراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تجربے کے مطابق 27ویں شب لیلۃ القدر۔ لیکن دیکھیے اس سے دوسری روایت کی صحت پر زیادہ اثر نہیں پڑے گا، اس کی وجہ کہ وہ اپنا تجربہ بتاتے ہیں کہ جب سے بالغ ہوا کہ انہوں نے جتنی زندگی گزاری 50 سال 60 سال 70 سال جتنی بھی زندگی گزاری اس میں لیلۃ القدر انہوں نے ان 10 دنوں میں گھومتے پایا۔ تو یہ ضروری تو نہیں نا کہ ان سے پہلے بھی یہی راتیں اس طرح لیلۃ القدر ہوا کرتی تھی، اس کے بعد ان کے وصال کے بعد بھی ایسا ہی ہوا ہو۔ تو بہرحال یہ کہ یہ ہے تو معاملہ تو حال تو مستور ہے، پردہ کہ لیلۃ القدر سارے سال میں کبھی بھی ہو سکتی ہے، یہ بہرحال اقوال ہے۔ اب اس کو ہم کیسے پائیں؟ ہمیں تو علامات بھی تو نظر نہیں آتی۔ تو غرائب القرآن صفحہ 187 پر ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ جو شخص رات میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے گا تو اس نے گویا شب قدر کو پا لیا۔ کاش ہر رات یہ دعا پڑھنا نصیب ہو جایا کرے۔ دعا کون سی؟ تو سن لیجئے۔ لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ یہ دعا 3 مرتبہ جو ہر رات پڑھ لیا کرے تو گویا اس نے شب قدر کو پا لیا۔ تو کیا یہ اچھا ہوتا ہم آج کی رات تو پڑھ لیں 3 مرتبہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یا سیدی یہ دعا جو آپ نے پڑھائی الحمدللہ آج تو ہم پڑھنے میں کامیاب ہو گئے،
لیکن اگر کوئی مدنی چینل پہ جو سامعین موجود ہیں، ناظرین ہیں اور دیگر معتکفین اس کو یاد کر کے ہر رات پڑھنا چاہیں تو یہ کس کتاب میں درج ہے، کس صفحے پر ہے، یہ اگر ارشاد فرما دے تو نمازش میں۔ فیضان سنت جلد اول کے باب فیضان رمضان میں جو لیلۃ القدر کا حصہ ہے اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے۔ تو فیضان سنت جلد اول اگر آپ کے یہاں نہیں ملتی، جہاں مدنی چینل پتہ نہیں کہاں کا بیچارے دیکھ رہے ہوں گے عیسائی بھائی اور عیسائی بہنیں، تو وہاں ہو سکتا ہے نہ ملتی ہو ان کو، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں، آپ کی ویب سائٹ اگر انٹرنیٹ کی سہولت ہے تو ویب سائٹ پر، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر الحمدللہ دعوت اسلامی کی ساری کتابیں، رسالے، ساری کیسیڈیں، سی ڈیز، وی سی ڈی سب الحمدللہ اس میں دستیاب ہیں، تو ہماری ویب سائٹ سے آپ یہ دعا حاصل کر سکتے ہیں لیلۃ القدر کے باب میں۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا بھی حدیث شریف کی مشہور ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا تھا کہ جب اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ خیر وہ تو ولیہ تو کیا صحابیہ تھی، اور صحابی اور صحابیہ تو ولیہ اور ولیات سے افضل ہوتے ہیں، تو بارگاہ رسالت سے ارشاد ہوا کہ یہ دعا پڑھی جائے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو مجھے بھی معاف کر دے۔ کتنی پیاری دعا، کتنی جامع دعا۔ یہ دعا بھی فیضان لیلۃ القدر جو کہ فیضان رمضان میں اور فیضان سنت جلد اول میں یہ دعا بھی اس پہ موجود ہے، تو اگر یاد آئے تو یہ راتوں کو یہ دعائیں پڑھ لیجئے، کیا وقت لگے گا؟ اب یہ کہ اس وقت بھلے یاد نہیں ہے تو تھوڑا زبان پر ہو سکتا ہے بھاری پڑھیں، لیکن جب بار بار پڑھیں گے تو یاد ہو جائیں گی، پھر تو اور بھی آسان ہو جائے گا، اور زیادہ الفاظ بھی ان میں نہیں، بس توفیق مل جائے، لیلۃ القدر کی حقیقت میں قدر ہو جائے۔ اور کسی نے کہا بھی، مقولہ بھی ہے، اگر قدر دانی تو ہر شب قدر است، کہ اگر تو قدر کرنے والا ہے تو تیرے لیے ہر رات لیلۃ القدر ہے۔ اللہ نصیب کر دے، اللہ نصیب کر دے، قدر نصیب کر دے۔ تو رضا الہی عز و جل کے خواہش مندو، ہو سکے تو سارا ہی سال ہر رات میں خصوصی اہتمام کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیک عمل کر لینے کی کوشش کی جانی چاہیے کہ نہ جانے کب شب قدر ہو جائے۔ ہر رات کے اندر 2 نمازیں، فرض نمازیں 2 آتی ہیں۔ شاید آپ سوچتے ہو کہ رات میں 2 نمازیں کیا آتی ہیں، عشاء کی ایک ہی تو آتی ہے، تو یہ مغرب کی جو نماز ہے نا، یہ بھی رات، ان معنوں کا رات ہے کہ سورج غروب ہونے سے وہ رات کہلاتی ہے، غروب ہونے کے بعد، تو خصوصاً یہ 2 نمازیں، یوں تو 5 نمازیں باجماعت پڑھنی ہے، خصوصاً یہ 2 نمازوں کی جماعت کا اگر خوب اہتمام کر لیں تو اگر شب قدر میں ان کی جماعت نصیب ہوگی تو انشاءاللہ بیڑا ہی پار ہے۔ بلکہ اسی طرح 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ روزانہ عشاء و فجر کی جماعت کی بھی خصوصیت کے ساتھ عادت ڈال لیجئے۔ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذی شان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اس نے گویا آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا پوری رات قیام کیا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث، اور مزید الجامع الصغیر کی حدیث ہے، حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نقل کرتے ہیں، جس نے عشاء کی نماز
با جماعت پڑھی، تحقیق اس نے لیلۃ القدر سے اپنا حصہ حاصل کر لیا۔ سبحان اللہ۔ تو چلیے جھٹ پٹ نیت تو کر لیجئے، ثواب شروع کروا دیجئے، نیت کا تو کر لیجئے کہ اب انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے، جب تک کوئی شرعی مجبوری نہیں ہوگی، ہم عشاء اور فجر کی نمازیں با جماعت ادا کیا کریں گے، مغرب کی جماعت بھی نہیں چھوڑا کریں گے، پانچوں نمازیں انشاءاللہ با جماعت ادا کریں گے۔ تو آپ اگر کوشش کرو گے نا تو جماعت نہیں جائے گی۔ اب دیکھو یار، ہماری سستی اتنی زیادہ ہے کہ اب ہزاروں معتکفین ہیں، تو ایسی صورت میں چاہیے یہ کہ آدمی وضو کا ذرا خیال رکھے اور جلدی جلدی وضو کی ترکیب بنا لے تاکہ جماعت مل جائے۔ لیکن بعض اسلامی بھائیوں کی عادت ہوتی ہے کہ بس آخری وقت میں وضو کے لیے اٹھیں گے، وضو بھی نہیں بلکہ پہلے استنجا خانے جائیں گے، پھر وضو کریں گے۔ تو جماعت ملی تو کیا، نہیں ملی تو کیا، مل گئی تو خوشی نہیں ہے، نہ ملی تو غم نہیں ہے۔ ہماری حالت بڑی عجیب ہے۔ حالانکہ ایک بزرگ کی جماعت نکل گئی، ایک بزرگ کی ایک جماعت نکل گئی۔ پہلے جماعت نکلنا بہت معیوم تھا، تو ایک دوسرے بزرگ ان کے پاس آئے اور اظہار افسوس کیا کہ افسوس آپ کی آج جماعت نکل گئی، نہ تعزیت کرنا کہتے ہیں نا اس کو، تعزیت۔ تو جن کی جماعت نکل گئی تھی وہ فرمانے لگے کہ بس آج کل تو بابا آخرت کے نقصان کے مقابلے میں دنیا کے نقصان کی بڑی اہمیت سمجھی جاتی ہے، کہ میرا اتنا بڑا آخرت کا نقصان ہوا کہ میری جماعت نکل گئی اور کسی نے میری تعزیت نہیں کی، میری غمخواری نہیں کی۔ ایک آپ آئے، اگر میرا بچہ فوت ہو جاتا، جو کہ دنیا کا نقصان ہے، میرا اگر بچہ فوت ہو جاتا تو شاید 10,000 آدمی دوڑ پڑتے میری تعزیت کے لیے اور مجھے تسلیاں دیتے۔ کیسی مدنی سوچتی ہے آج ہم میں یہ سوچ، تصور بھی نہیں ہے، تصور۔ نماز قضا ہو جائے تو کس نے اپنے کو پوچھنا ہے کہ بھائی نماز قضا ہو گئی؟ جماعت گئی تو ہمیں کوئی رنج نہیں، نماز قضا ہو گئی تو کون سا رنج ہوتا ہے؟ کہاں رنج ہوتا ہے؟ یہ غالب اکثریت مسلمانوں کی نماز پڑھتی کب ہے؟ رنج ہوتا تو پڑھتے ہیں نا، مسجدیں بھی شاید ہم کو کم پڑ جاتی، تو جب سارے ہی نماز پڑھتے تو ہم دھڑا دھڑ مسجدیں بناتے۔ اپنی دعوت اسلامی کی مجلس تو ہے نا مسجدیں بنانے والی، مسجد خدام المساجد، اس کی توسیع کر دیتے ہیں۔ آپ میں سے مزید اراکین اپنے چن لیں گے، اس میں سے خوب مسجدیں بنائیں گے، آپ نمازی بناؤ، سب نیتیں کرو، کتنے نمازی بناؤ گے؟ ہر اسلامی بھائی یہ نیت کرے کہ بے نمازیوں کو، تو میرے کو ہدف لیں کہ آپ آئندہ سال تک، اس ماہ رمضان سے لے کر آئندہ رمضان المبارک تک کتنے مسلمانوں کو جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بناؤ گے۔ بالفرض اگر آپ کی امی نہیں پڑھتی تو ان کو نمازی بناؤ، ابو نہیں پڑھتے تو ان کو نمازی بناؤ۔ دیکھو نمازی بنانے کا بھی ہو ٹیکٹ آنا چاہیے، طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ خالی جھاڑنے سے اور ٹون کرنے سے، تنقید کرنے سے نمازی بننا مشکل ہے۔ تو بہرحال یہ کہ باجی نماز نہیں پڑھتی اس کو بھی راضی کرو، بھیا نماز نہیں پڑھتے تو اس کو بھی مسجد کا دروازہ بتاؤ، دوست احباب پڑوسی، دکان میں جو ساتھ نوکر کام کرتے ہیں وہ، آپ اگر سیٹھ صاحب ہیں تو اپنے ملازم کو نماز کی تلقین کریں۔ ان بے وقوف یا بد نصیب سیٹھوں سے نہ بنے کہ ابھی کام بہت ہے قضا کر کے نماز پڑھ لینا، ایسے بھی تو سیٹھ پائے جاتے ہیں نا، چل ٹھیک ہے جماعت کے بعد نماز پڑھ لینا، ابھی گاہک بہت آ رہے ہیں اس وقت کام کے ٹائم پر، کہا تم جب دیکھو مسجد میں چلے جاتے ہو۔ تو ایسا سیٹ اپنے کو چلے بھی نہیں ہے، ایسی نوکری بھی جائز نہیں ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے، ایسی نوکری جائز نہیں ہے کہ اور کوئی مجبوری نہ ہوتے ہوئے مسجد بھی ہے، سب کچھ ہے، امام ایسا ہے کہ جس کے پیچھے اپنے نماز پڑھ لیں گے، تو اب کوئی شرعی اور مجبوری نہیں ہے، تو صرف نوکری بچانے کے لیے جماعت ترک کرنا گناہ ہے، جائز نہیں۔ ایسی نوکری کو ایک لات نہیں 2 لاتیں، آہستہ نہیں، کس کے مار دو،
روزی دینا اس سڑے ہوئے سیٹھ کے ہاتھ میں جو نماز نہیں پڑھنے دیتا، اس کے ہاتھ میں کیا روزی دینا؟ آپ تو کہتے ہیں نا واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ رازقین میں سے بہتر رزاق ہے، تو یقیناً روزی وہ دے رہا ہے، یہ کیا دے گا؟ یہ تو منہ کا نوالا چھین لے گا، ایسا مفاد پرست ہے کہ ہم کو اللہ کی نماز نہیں پڑھنے دیتا، اللہ کی نماز پڑھنے جاتے تو کڑکڑ کرتا ہے، تو ایسا سیٹ اپنے کو نہ چلے۔ دو نوالے کم کھاؤ بھلے کم تنخواہ ملتی ہو، نماز ضرور پڑھنی ہے۔ نماز کی کوئی تنخواہ نہیں ملے گی مگر انعام ایسا ملے گا کہ دنیا کی ساری تنخواہیں ایک طرف اور جنت کی نعمتیں ایک طرف، تو اتنا بڑا انعام ملے گا، اس کو ہم تنخواہ تھوڑی کہیں گے، تو کرم سے ملے گا اپنے کو، رب الاکرم کے جل جلالہ جاری رہے گا۔ فیضان نماز، فیضان با جماعت نماز۔ اسلامی بہنیں بولیں گی ہم تو جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتی، تو کوئی بات نہیں، آپ جماعت سے نماز پڑھیں بھی نہیں، آپ اپنے گھر میں پڑھیں باہر نماز۔ اور جو اسلامی بھائی واقعی جس کی شرعی مجبوری ہے تو وہ بھی اپنے گھر میں پڑھ لے نماز، مگر پڑھے۔ اور جس کو شرعی مجبوری نہیں ہے وہ ہر صورت میں با جماعت نماز، وہ بھی گھر میں جماعت کر کے نہیں، مسجد میں۔ ایسا نہ ہو کہ ولیمے میں گئے اور عمدہ غذاؤں کے سامنے آئے تو صاحب جماعت چھوڑ دی، یا آپ نے 11ویں شریف کی نیاز کی اور ایسے وقت کی کہ نماز کا وقت آ گیا، تو اب صاحب وہ 11ویں شریف کی نیاز بہت ثواب کا کام کر رہے ہیں، ہے تو ثواب کا کام، لیکن نماز کا ٹائم آیا تو مہمانوں کو ساتھ لے کر مسجد میں۔ اگر آپ نے اپنی اس نیاز کی خاطر جماعت چھوڑ دی تو آپ گناہ گار ہوں، تو چاہے نیاز ہو، چاہے لنگر ہو، چاہے شادی ہو، چاہے میت ہو، کچھ بھی ہو، نماز نہیں چھوڑنی اور جماعت بھی نہیں چھوڑنی۔ الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میری ماں کا میں ایک بیٹا رہ گیا تھا، میں ایک ہی بیٹا، بڑا بھائی تو کبھی کا فوت ہو گیا نا، ماں زندہ تھی۔ اب میری ماں نے جب دم توڑا، شب جمعہ تھی، رات کو میری ماں نے 10:15 بجے دم توڑا، تو جو مجھ پر بیتی وہ میرا دل جانتا ہے، میری ماں تھی، میں اس کا ایک بیٹا تھا، وہ خیر بہنیں بھی ہیں لیکن مرد تو ایک ہی، اور میں بھی اس وقت میرا بھی لڑک پن تھا، ظاہر ہے کہ اب جو عمر ہے اس میں فرق، میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو میں بہت رویا، مجھے بہت صدمہ تھا میری ماں کی جدائی کا۔ لیکن جب فجر کی نماز کا وقت آیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں اپنی ماں کی لاش گھر میں چھوڑ کر اپنی مسجد میں گیا، میری امامت تھی، مجھ پر کوئی سختی نہیں تھی، میں چھٹیاں کروں، مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، تو میں اپنی مسجد میں گیا، میں نے فجر کی نماز پڑھی نہیں بلکہ الحمدللہ روتے روتے پڑھائی، کہ میں غمزدہ تھا اور میں نے پڑھائی۔ یہ آپ کی ترغیب کے لیے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں تو دین کا ایک ادنا خادم ہوں، میں سنتوں کا مبلغ ہوں، مجھے تو مسجدیں بھرنی ہیں، جو اسلامی بھائی مسجدیں بھرتے ہیں، نمازی بناتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سنتیں اپناتے ہیں، دوسروں کو سنتیں سکھاتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، دھوم دھام سے مدنی انعامات پر عمل کر کے اس کے فکر مدینہ کے ذریعے وہ رسالے پر کر کے جمع کرواتے ہیں، مجھے وہ اچھے لگتے ہیں۔ باقی میں زمانہ دیکھا ہوا آدمی ہوں، بہت تجربہ کار ہوں، اور زبانی جمع خرچ بہت سنا ہے، دیکھا ہے، سب سمجھ میں آتا ہے۔ مجھے یہ جوشیلے نعرے اپنی جگہ ٹھیک ہے، وقتی طور پر آدمی مسکراتا ہے، لیکن مجھے تو مدنی کام چاہیے، کیونکہ میرا نعرہ یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں، واقعی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنی لگام دعوت اسلامی کو دے دیجیے، جس کھونٹے سے آپ کو باندھ دیں، جو ذمہ داری کی آپ صلاحیت رکھتے ہیں وہ اپنے ذمہ داروں سے صلاحیت مانگ کر لے لیں کہ بھائی میں ذیلی حلقہ سنبھال سکتا ہوں، اگر ہے آپ کے پاس کوئی گنجائش تو مجھے دے دیجیے۔ مجھے قافلوں کا بڑا جذبہ ہے، مجھے قافلے کا کوئی ذمہ دار اگر آپ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں بنایا نگران نے
تو اس پر بدگمانی نہیں کریں کہ اس نے میرا دل توڑ دیا. ٹھیک ہے, گنجائش نہیں ہے. یا آپ اپنے طور پر جوش میں, وہ آپ سے مطمئن نہیں ہے, وہ آپ کو جانتا ہے کہ سوڈا واٹر کا جوش ہے آپ کا, ابھی جوش میں آ کر لے لو گے, پھر نگران آپ کو کہاں ڈھونڈے گا, یہ گیا کہاں. یہ بھی ہوتا ہے نا, بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جوشیلے ہوتے ہیں, یا جو بھی حکمت ہو یا اس کے پاس گنجائش ہی نہ ہو, دوسرے سائیں بھائی موجود ہوں اس ذمہ داری پر, تو کسی کو معزول کر کے تو آپ کو نہیں لیں گے. تو اس لیے بالکل برا نہ مانیں, اس کو یہ بس آفر کر دیں کہ اگر کوئی ذمہ داری دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. تو اگر وہ آپ کو کہہ دے کہ بھائی ابھی تو درس دینے کے لیے بھی میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے, آپ کو میں درس سننے کی ذمہ داری دیتا ہوں, تو درس سننے کی ذمہ داری کے لیے کسی عہدے کی ضرورت ہی نہیں نا. یہ عہدہ تو کروڑوں اربوں کو مل سکتا ہے. چلیے تو آج سر دست مجھ سے ذمہ داری قبول فرما لیں آپ کہ روزانہ 2 درس دیں یا سنیں. کہ دینے کے لیے تو ایک درس دینا آنا چاہیے, سننے کے لیے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ بیٹھ کے سن لیا کریں. ایک گھر, یہ 2 میں سے دیکھو ایک گھر درس ضروری ہے. آپ گھر کو مت بھولا کریں. ہم لوگ سب کے سامنے بڑے با اخلاق اور بزرگ ہوتے ہیں, اور لوگ ہم کو مطلب انہیں دور سے دیکھ کر سلام کرتے ہیں. ہمارے گھروں میں اخلاق بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ توبہ بھلی, اور ایسی عجیب حرکتیں ہوتی ہیں. یہاں ایک تعداد جو ٹھنڈا کھانا کھا رہی ہوگی, ہزاروں موتقبین, کہاں گرم ملے گا. گرم ہوتی ہے دیکھ کے اندر کھانا گرم ہے, لیکن اتنے تھالے جب بھرے جائیں گے تو آٹومیٹک ٹھنڈا ہو ہی جائے گا. تو سب چپ چاپ شرافت سے کھا لیتے ہیں. گھر میں جا کر اگر تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا تو امی پر حکم چلایا گرم کر دے, کر دیجئے بھی نہیں, کر دیجئے, یہ تو دوست کو بولتے ہیں اپنے. آپ خیریت سے ہیں, امی کو, امی تیری طبیعت کیسی ہے, آپ کی زبان کاٹ کر پھینک دینی چاہیے آپ کو کہ امی کو تو بول کر آپ بات کرتے ہیں, ابو کو جھاڑ کے بات کرتے ہیں. اور اپنے دوست کو یا ایک عام آدمی کو جس سے آپ کا واقعی کوئی خاص مفاد بھی نہیں ہے, امی سے تو بہت بڑا مفاد ہے کہ وہ آپ کی ماں ہے, وہ تو آپ کے بہت بڑے ثواب کمانے کا ذریعہ ہے. کہ رحمت کی نظر اگر آپ ایک ڈال دو اپنی ماں پر تو مقبول حج کا ثواب پاؤ. یہ تو حدیث شریف سے مضمون ہے نا. اگر روزانہ 100 مرتبہ آپ دیکھ لو اپنی امی کو شفقت کی نظر سے, رحمت کی نظر سے, ہمدردی کی نظر سے, محبت کی نظر سے, تو 100 حج کا ثواب. حج بھی مقبول, حج مبرور. ایسی امی, اور اس کی نافرمانی دوزخ میں پہنچا دے, ایسی امی, اس کو تو تکار اور ڈانٹ ٹپٹ اور جھاڑ جھپٹ, اور دوستوں کے سامنے ہم جیسا کوئی مجسم اخلاق نہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے نا. دوستوں کے سامنے اخلاق اچھے ہوں, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن امی کے سامنے بھی تو ہونا, ابو کے ساتھ بھی تو با اخلاق ہونا, بھائی بہن سب کے سامنے ہونا. ٹھیک ہے, اگر گھر میں نماز نہیں پڑھتے خدا نخواستہ اور گناہوں کا سلسلہ ہے بھی, تو آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا کس نے دیا ہے کہ آپ ان کو ڈنڈے مارو زبان کے؟ آپ ان سے پیار کرو, نرمی کرو, تو انشاءاللہ یہ بھی ترکیب میں آ جائیں گے کہ میرا بیٹا پہلے تو واقعی بڑا بدتمیز تھا, لیکن یہ جب سے دعوت اسلامی میں گیا ہے ہرے امام والوں کے ساتھ, تو پہلے تو تکار سے بات کرتا تھا, اب آپ جناب سے بات کرتا ہے. پہلے عید کی نماز کے بعد بھی میرے ہاتھ نہیں چومتا تھا, اب تو روزانہ آ کر ہاتھ بھی چومتا ہے اور پاؤں بھی چومتا ہے. ہاں, در مختار کے حوالے سے بہار شریف میں لکھا ہے کہ جس نے اپنی ماں کے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا. چوکھٹ مانے دروازہ, جنت کے دروازے کو چوما. تو جب جنت کے دروازے کو چومیں گے تو اللہ کی رحمت سے کھل بھی تو سکتا ہے نا. جب کھلے گا تو انشاءاللہ محبوب کے صدقے میں داخلہ بھی تو مل سکتا ہے. تو جنت کا دروازہ تو روز چومنا ہے آپ کو. تو جن جن کی ماں زندہ ہے وہ نیت کا اظہار کریں کہ حتی الامکان روزانہ ماں کے قدم چومیں گے انشاءاللہ. جی, جن کی زندہ نہیں ہے وہ امی کو خوب ایصال ثواب کریں, دھوم دھام سے ایصال ثواب کریں. جن کی امی زندہ نہیں خوب ایصال ثواب کریں گے دھوم دھام کے ساتھ, وہ بھی انشاءاللہ مزید خوش ہو جائیں گے آپ سے. ان کی قبر پر حاضری دیں, ایصال ثواب کریں. وہ بیٹھیں ذرا, ایسے وہ رومال جیب سے نکالا, یوں باندھنا بھی نہیں آتا, خالی رکھ دیا اور آدھی منٹ فاتحہ پڑھا,
فوراً رومال اتارا جیب میں ڈالا, یہ جاؤ وہ جاؤ. نہیں, تھوڑی دیر بیٹھے ہوں, کچھ پڑھیں, یاسین شریف پڑھیں, درود پاک پڑھیں. اس لیے کہ یہ قاعدہ یاد رکھیں, یہ حدیثوں سے مستفاد ہے کہ جس سے زندگی میں انس ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے, مرنے کے بعد بھی اس سے محبت ہوتی ہے. تو ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے, تو اب ماں دنیا سے چلی گئی, تو اب جب بیٹا قبر پر جائے گا نا, ماں جب بیٹے کو دیکھتی ہو, ماں دیکھے گی تو اس کو یہ چاہے گی کہ یہ میرے پاس زیادہ زیادہ رکے. اس کو انس حاصل ہوتا ہے اس سے, کمپنی گویا اپنے اس میں کہتے ہیں نا, تو محبت حاصل ہوتی ہے کہ انس حاصل ہوتا ہے, اس کی وحشت دور ہوتی ہے. تو کچھ وہاں ماں کے پاس بیٹھ جایا کرے, مگر دوسروں کی قبر پہ چڑھ کے مت بیٹھ جانا. اگر قبریں ہوں اور ماں کی قبر تک پہنچنا دشوار ہے تو پھر ٹھیک ہے, جتنی جہاں جگہ ملے دور, بھلے وہاں کچھ دیر بیٹھے, آپ پڑھیں گے اور ایصال ثواب کریں گے, انشاءاللہ آپ کو تو ثواب ملنا ہی ہے, آپ کی ماں کا بھی تو انشاءاللہ اس میں بھلا ہے. تو اب بہرحال یہ کہ میں نے عرض کیا کہ گھر میں نمازی بنانے اپنے کو, اب آپ ان کا گھر میں اخلاق درست نہیں ہے تو پھر اثر نہیں پڑے گا. تو اب آپ جب جا کے ماں کے قدم چومیں گے نا, اعتکاف سے پہلے بالفرض نہیں چومے تھے, اور جاتے ہی جب ایک تو ہاتھوں ہاتھ قافلے میں سفر کرنا ہے ماں باپ کی اجازت سے, اور اگر ان کا واقعی ان کا دل دکھتا ہے تو ہم کو قافلہ نہیں چاہیے, آپ گھر چلے جانا. ماں باپ کا دل نہ دکھتا, وہ آپ کو اجازت دے رہے اور وہ خوش ہے, تو پھر آپ مدنی قافلوں میں یقیناً سفر کریں آپ. خیر, تو جب بھی گھر پہنچے اعتکاف سے فارغ ہونے کے بعد, تو پہلا کام آپ نے کرنا ہے السلام علیکم. تو یہ گھر والوں کے لیے شاید نیا کام ہوگا, نئی چیز ہوگی کہ یہ پہلے تو جب آتا تھا تو ایک طرف وہ جوتے یوں پھینکتے ہیں, ایک ٹانگ سے ادھر پھینکا, ایک ٹانگ سے ادھر پھینکا, بعض ایسے بھی من چلے اٹھے, چپل یوں اچھال دیا, اور چلتے چلتے وہ باجی کو دھول ماری پیٹھ پہ, بھائی کو چینٹی ماری. یہ میں نے زمانہ دیکھا ہوا, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں, آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے کہ شاید ایسے کرتے ہوں گے, یہ عمر کے حساب سے ایسا بھی ہوتا ہوگا. تو اس طرح جب جاؤ گے تو آپ کے اعتکاف کا کوئی امپریشن نہیں پڑے گا. نا, آپ نگاہیں نیچی کیے, جب گھر داخل ہوں گے تو آپ نے کہنا ہے السلام علیکم. امی کے کان کھڑے ہو جائیں گے, ابو بھی جھٹکا کھا جائیں گے کہ یہ کیا ہوا اس کو, تو ایسا تبدیل ہو گیا کہ آنکھیں نہیں اٹھا رہا. تو السلام علیکم کہہ کر فوراً ماں کے ہاتھ چومنے, اور پھر قدم چومنے, پھر باپ کے ہاتھ چومنے اور باپ کے قدم چومنے. اب یہ حیران ہو جائیں گے, ہٹائیں گے, آپ کو نہیں چومنے دیں گے پاؤں, مگر کوشش کر کے ان کو ایزا نہ ہو, اس طرح نہیں کہ آپ چینا جھپٹی کریں کہ اب بھائی وہ الیاس نے بولا تو اب تو پاؤں کھینچ کے اپنے منہ تک لے جاؤں گا اور چوموں گا, اور وہ بیچارے پچاڑ کھا کے گرے. تو یہ تعظیم نہیں ہے, یہ تو توہین ہو جائے گی. تو ترکیب سے بیٹھ کر جس طرح بھی ممکنہ صورت میں ان کے چومے, اگر یہ پھر بھی نہ چوم پائے تو جب لیٹیں نا تو موقع پا کر اس وقت ان کے پاؤں چوم لیں, چومنا ضرور ہے, ٹھیک ہے نا. اب جب یہ تبدیلی دیکھیں گے, میں یقین مانے ان پر بہت اثر پڑے گا. یعنی یہ پھر پوچھیں گے نہیں کہ آپ کیا سیکھ کر آئے, بلکہ یہ دیکھ لیں گے کہ یہ سیکھ کر آیا ہے. یہ آج تک اس نے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی ہم سے, آج یہ ہمارے ہاتھ پیر چوم رہا, السلام علیکم کہہ رہا ہے. واقعی یہ بہت اچھی جگہ گیا تھا, بہت پیاری جگہ اس نے اعتکاف کیا. اور دعوت اسلامی والے بہت بھلے لوگ ہیں کہ میرے بدتمیز بیٹے کو ہم 22 سال ہو گئے اس کی عمر, ہم نہیں سدھار سکے, اور ان لوگوں نے یہ چند روز میں اس کو مطلب ایسا بنا کر بھیج دیا ہمارے پاس. تو اس طرح وہ بھی مائل ہوں گے, اور آپ ان کو مائل بھی کریں, ابو کو بھی اجتماع میں لائیں, امی کو اس طرح بہنوں کے اجتماع میں بھیجیں, بہن کو بھی اس طرح اجتماع میں بھیجیں. اچھا, تو اس طرح جب آپ کے اخلاق صحیح ہو جائے نا, یہ جب آپ یہ ترکیب کر لیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ابو نماز نہیں پڑھتے, بالفرض نہیں پڑھتے, تو یہ ہاتھ پاؤں چومیں گے تو متاثر تو انشاءاللہ یہ ہوں گے. اب موقع پا کر آپ رونا شروع کر دیں, کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا, بیٹا کیوں روتا ہے؟ بس ابو آپ نماز شروع کر دیجئے, امی نماز, باجی نماز, بھیا نماز. تو آپ رونا شروع کر دیں, انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ
مجھ تک اگر پہنچ جائیں تو مجھے بتا دینا، یا لکھ کر باہر ہیں پھر ہماری مجلس کو مدنی تربیت گاہ کو جمع کروا دینا. ایسی بہاریں دیکھیں گے. آپ جاتے ہی انشاءاللہ اگر میری اس حکمت عملی اور میرے اس مدنی پھول پر عمل کریں گے، اللہ کرے گا آپ کے گھر میں نمازوں کا دورہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ بھوت پلیت سب بھاگ جائیں گے. انشاءاللہ امن قائم ہو جائے گا. نعتیں، تلاوتیں، اللہ اللہ کا ذکر ہوگا، درود و سلام کا سلسلہ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسی اس کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، اور گھر امن کا انشاءاللہ گہوارہ بن جائے گا. تو ترکیب کریں گے نا، ہے نا؟ یہ ایم لے کے جائیں کہ ابو کو نمازی بنانا ہے، امی کو نمازی بنانا ہے، بھائی بہن کو اگر یہ نمازی نہیں ہے سب ان کو نمازی بنانا ہے، دادی کو بھی نمازی بنانا ہے، دادا جان کو بھی نماز بنانا ہے، نانا جان کو بھی نانی جان کو بھی، سب کو نمازی بنانا ہے. اگر آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، بیٹی نماز نہیں پڑھتی، تو ان کو بھی نمازی بنانا ہے اگر آپ کی عمر ایسی ہے تو. مگر وہی ہاتھ جوڑ کر، یعنی ترکیب سے، حکمت عملی سے، پیار سے رو کر دھو کر منانا ہے کہ بس آپ نے نماز پڑھی. لیکن یہ ایک بار کہہ دیں گے اور پھر یہ کہ آپ حرف غلط تک کی طرف بلا دیں تو پھر مشکل ہے. جب جب یہ غفلت طاری ہو تو آپ کو ان کو یاد دلانا ہے. اب ایسا مت کرنا کہ فجر کے وقت آپ خود سوئے پڑے ہو اور مسئلہ کھڑا کر دیں، پھر آپ کا اثر پڑے گا نہیں کہ یہ خود تو سویا پڑا تھا، ہم کو بولتا ہے نماز پڑھو. تو آپ نے بھی اپنا اہتمام کرنا ہے. تو اب اس کے لیے وہ رات کی جو منڈلیاں ہیں نا، رات کی چوپالیں آپ کو ختم کرنی پڑیں گی، جلدی سونا پڑے گا. اور مدنی انعام ہے بھی یہ کہ 2 گھنٹے میں، عشاء کی نماز کے بعد 2 گھنٹے کے اندر گھر چلا جائے. جلدی سوئیں گے تو انشاءاللہ تہجد کے لیے بھی ترکیب ممکن ہے. اب تہجد پڑھیں گے تو گھر والے حیران رہ جائیں گے کہ یہ جمعے کی نماز کے لیے اس کو دھکے مار کے نکالتے تھے، آج یہ تہجد پڑھنے لگا ہے، یہ بہت اچھی جگہ گئے. تو انشاءاللہ آپ ایسا کریں گے تو ابھی تو جوش میں آپ نیتیں کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ ان کی بھی نیتوں کی لاج رہ جائے اللہ. تو اب یہ کہ ہدف آپ نے مجھے فائنل نہیں دیا کہ اس رمضان سے لے کر آئندہ رمضان تک آپ کتنے نمازی بنائیں گے؟ 112 جذباتی فگر ہے. ایک فگر ہوگا تو آپ کو فکر رہے گی نا کہ میرے کو اتنے تو نمازی بنانے، پھر مزید جتنے بنا سکیں. 26 12. اچھا، یہ مختلف جو آوازیں آ رہی ہیں ان میں 12 کا نمایاں نعرہ ہے. عدد ہم کو 12 کا کیوں ہونا پیارا، کہ تھی 12ویں جب کہ سرکار آئے. اچھا، یہ 12 نمازی آپ نے بنانے. اب دیکھیں اس میں حکم شرعی بتا دوں کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا اور آپ کا ظن غالب ہے کہ میں بولوں گا تو یہ نماز پڑھ لے گا، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، میں بولوں گا تو یہ نماز پڑھ لے گا، تو اب تو آپ پر واجب ہو جائے گا کہ اس کو بولیں کہ نماز پڑھو. اگر اب نہیں بولیں گے تو گناہ گار ہوں گے. تو یہ 12 کا عدد تو وہ ہے کہ جن پر آپ کا ظن غالب نہیں ہے نا 12. باقی یہ تو 12 لاکھ بھی اگر بالفرض ایسے ہیں کہ جو ہی آپ بولو گے نمازی بن جائے گا، جو ہی آپ بولو گے تو 12 لاکھ بھی تھوڑے ہیں نمازی بنانا ان کو، وہ تو آپ پر واجب ہے. یہ ایک مثال دی میں نے. تو بہرحال یہ کہ اب آپ نے واجب ہونے کے علاوہ 12 مسلمانوں کو نمازی بنانا ہے. اس میں گھر والے بھی شامل ہیں. باہر والوں کو آسان ہوتا ہے، گھر والوں کو ذرا دشوار ہوتا ہے نمازی بنانا. اس لیے گھر میں اپنے اخلاق جو ہے نا یہ گھر والے جانتے ہوتے ہیں. تو اللہ کرے گھر میں اخلاق ہمارے درست ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل. تو بہرحال میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، لیلۃ القدر کے فضائل کا سلسلہ چل رہا تھا. حضور، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر سارا سال گھومتی ہے. اسی طرح بعض کے اقوال اس طرح ہیں کہ 21ویں 25ویں 27ویں. تو اس کو پوشیدہ رکھنے میں حکمت کیا ہے؟
دیکھیے اللہ عز و جل کی سنت کریمہ ہے کہ اس نے بعض اہم ترین معاملات کو اپنی مشیت سے بندوں پر پوشیدہ رکھا، جیسا کہ منقول ہے اللہ عز و جل نے اپنی رضا کو نیکیوں میں، اپنی ناراضی کو گناہوں میں، اور اپنے اولیاء رحمہم اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ بندہ کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑ نہ دے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ عز و جل کس نیکی پر راضی ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ نیکی بظاہر بہت ہی چھوٹی نظر آتی ہو، اسی سے اللہ عز و جل راضی ہو جائے۔ متعدد احادیث مبارکہ سے یہی پتہ چلتا ہے۔ مثلا قیامت کے روز ایک بدکار عورت صرف اس نیکی کے عوض بخش دی جائے گی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو دنیا میں پانی پلا دیا تھا۔ اسی طرح اپنی ناراضی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھنے کی حکمت یہی ہے کہ بندہ کسی گناہ کو چھوٹا تصور کر کے کر نہ بیٹھے، بلکہ ہر گناہ سے بچتا ہی رہے، چونکہ بندہ نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالی کس گناہ سے ناراض ہو جائے گا، لہذا وہ ہر گناہ سے پرہیز ہی کرے۔ اسی طرح اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کو بندوں میں اسی لیے پوشیدہ رکھا ہے کہ انسان ہر نیک مسلمان کی رعایت و تعظیم بجا لائے اور سوچے کہ ہو سکتا ہے کہ یہی ولی اللہ ہو، وہ ولی اللہ ہو۔ اور ظاہر ہے جب ہم نیک لوگوں کا ادب و تعظیم کرنا سیکھ لیں گے تو بدگمانی کی عادت نکال دیں گے اور سب مسلمانوں کو اپنے سے اچھا تصور کرنے لگیں گے، تو ہمارا معاشرہ بھی صحیح ہو جائے گا اور انشاءاللہ عز و جل ہماری عاقبت بھی سنور جائے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے شب قدر کو چند وجوہ کی بنا پر پوشیدہ رکھا ہے۔ اول یہ کہ جس طرح دیگر اشیاء کو پوشیدہ رکھا، مثلا اللہ عز و جل نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ فرمایا تاکہ بندے ہر اطاعت میں رغبت کریں، اپنے غضب کو گناہوں میں پوشیدہ فرمایا کہ ہر گناہ سے بچتے رہیں، اپنے ولی کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ سب کی تعظیم کریں، قبولیت دعا کو دعاؤں میں پوشیدہ رکھا کہ سب دعاؤں میں مبالغہ کریں، اور اسم اعظم کو اسماء میں پوشیدہ رکھا کہ سب اسماء کی تعظیم کریں، اور صلاۃ وسطیٰ کو نمازوں میں پوشیدہ رکھا، یعنی بیچ کی نماز کو نمازوں میں پوشیدہ رکھا کہ تمام نمازوں پر محافظت کریں، اور قبول توبہ کو بھی پوشیدہ رکھا کہ مکلف یعنی بندہ توبہ کی تمام اقسام پر ہمیشہ کی اختیار کرے، اور موت کا وقت پوشیدہ رکھا کہ مکلف بندہ خوف کھاتا رہے۔ اسی طرح شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا کہ رمضان المبارک کی تمام راتوں کی تعظیم کریں۔ دوسرے یہ کہ گویا اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اگر میں شب قدر کو معین کر دیتا اور یہ کہ میں گناہ پر تیری جرت کو بھی جانتا ہوں، تو اگر کبھی شہوت تجھے اس رات میں معصیت کے کنارے لا چھوڑتی اور تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا تو تیرا اس رات کو جاننے کے باوجود گناہ کرنا لا علمی کے ساتھ گناہ کرنے سے بڑھ کر سخت ہوتا۔ بس اس سبب سے میں نے اسے یعنی شب قدر کو پوشیدہ رکھا۔ تو یہ حکمت حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں ارشاد فرمائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول